السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، اردو گرامر میں آپ کا اسم عام اور اسم خاص چل رہا ہے۔ اسم عام کی قسموں میں ہم نے آپ کو اسم کیفیت، اسم جمع، اسم اعلیٰ بتایا تھا۔ ابھی اسم عام کی خاص قسمیں ہم نے آپ کو چیپٹر نمبر 5 میں بھیجا تھا، اسی میں کے 2 نکات باقی تھے جو انشاءاللہ آج آپ کو ہم کلیئر کر دیں گے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کا اسم عام کی خاص قسمیں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے گا بچوں، ابو البشر، ابو القاسم۔ اب ابو البشر کسے کہتے ہیں اور ابو القاسم کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص شخص کے نام کو، کسی خاص شخص کا نام اس کے اصلی نام کے بجائے بیٹے کا باپ کہہ کر پکارا جائے وہ کنیت کہلاتا ہے۔ کسی خاص شخص کا نام اس کے اصلی نام کے بجائے بیٹے کا باپ کہہ کر پکارا جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ ابو البشر ایک کنیت ہے، ابو القاسم ایک کنیت ہے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کی کنیت کو کہتے ہیں، ابو القاسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف میں آپ لکھیں گے کہ کسی خاص شخص کا نام اس کے اصلی نام کے بجائے اس بیٹے کے باپ کہہ کر پکارا جائے اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، مرزا اسد اللہ خان غالب، خواجہ الطاف حسین حالی، پنڈت دیا شنکر نسیم، رگھوپتی سہارے فراق۔ شاعر اپنے کلام میں جو مختصر الفاظ لفظ جوڑتا ہے اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ شاعر اپنے کلام میں، اس کی تعریف بتا رہا ہوں آپ کو، تخلص کی تعریف، کہ شاعر اپنے کلام میں جو مختصر نام جوڑتا ہے اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب، جس میں غالب تخلص ہوا، خواجہ الطاف حسین حالی، حالی تخلص ہوا، پنڈت دیا شنکر نسیم، تو نسیم تخلص کرائے گا، رگھوپتی سہارے فراق، فراق تخلص کرائے گا۔ تو شاعر اپنے کلام میں جو مختصر نام جوڑتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ اور آپ کو ہم نے کنیت کی تعریف بتائی کہ کسی خاص شخص کے نام کو اس کے اصلی نام کے بجائے بیٹے کا باپ کے اگر پکارا جائے وہ اس کی کنیت کہلاتی ہے۔ تو بچوں، آج آپ کو ہم نے یہ جو 2 نکات باقی رہ گئے تھے وہ پورے کرا دیے۔ آج آپ کا اسم عام کی خاص قسمیں مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی قسم میں آپ کو دوسرا چیپٹر بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔